پاکستان کی مشکل ترین جاب اسد عمر کے پاس ہے، تو وہ شاید اتنی مشکل نہ ہو، لیکن ابھی بھی میرے خیال میں مشکل ترین جاب جو ہے وزیر اعظم کے بعد یہی ہے. تو ان کے لیے بھی میں امید کرتا ہوں کہ پوری ان کو سپورٹ ملے گی، جو بھی سپورٹ کی ضرورت ہے. بہتری کی طرف ہم جا رہے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہونا چاہیے. اس معیشت میں بڑی جان ہے، صرف تھوڑے مشکل فیصلے کرنے کی ضرورت ہے اور تھوڑے صبر و تحمل کی ضرورت ہے. اگر ہم وہ مشکل فیصلے نہیں کرنے کو تیار، اور اگر ہم تھوڑے جلد بازی کریں گے، تو ہم پھر وہی اسی کھائی میں دوبارہ گرنے کا خطرہ پیدا کریں گے. تو میری صرف یہی ریکویسٹ ہوگی سب لوگوں سے کہ جو بھی آئے فیصلے جو کرے، اس کے ساتھ اگر مشکل فیصلے کرتا ہے تو اس کے ساتھ پھر کھڑے ہونے کی بھی ضرورت ہے، اور یہ نہ ان سے کوئی ایکسپیکٹ کرے کہ معجزے ہوں گے اور اگلے 3 مہینے کے اندر جو ہے وہ دودھ اور شہد کی ندیاں بہیں گی. اسی کے ساتھ جی میں ختم کرتا ہوں. نہیں، میں تو مشکل فیصلے لیتے سے گھبراتا نہیں ہوں، وہ ہم نے پہلے بھی دیکھا ہے. دیکھیں، جو سوال آپ پوچھ رہے ہیں، میرے خیال میں اسی لیے یہ ضروری ہے کہ یہ فیصلہ فوری طور پر کیا جائے، کیونکہ آپ ایک جا رہے ہیں آئی ایم ایف کے پروگرام کے اندر. جو اگلا بجٹ آپ کا آئے گا، وہ بجٹ جو ہے وہ اس آئی ایم ایف کے پروگرام کو ریفلیکٹ کرے گا. اس لیے جو شخص آگے ذمہ داری لے رہا ہے اس پروگرام کو امپلیمنٹ کرنے کے لیے، آلریڈی لیٹ ہے یہ، اگر اس سے 1 مہینے پہلے ہوتا تو اور بہتر ہوتا، لیکن ابھی بھی جو ہے جو فیصلہ جب آپ نے کیا تو فوری طور پر اس کو امپلیمنٹ کرنا ضروری ہے، تاکہ اس کی جو ڈیٹیلڈ امپلیمنٹیشن ہے اس کے اندر تو شامل ہو. بجٹ کے اندر ظاہر ہے آپ نے جو آپ پوچھ رہے تھے مشکل فیصلہ کہ مشکل بجٹ ہوگا، لیکن اس مشکل بجٹ کے اندر ظاہر ہے چوائسیز ہوتی ہیں، آپ بہت مختلف طریقے سے اس اعداد و شمار پہ پہنچ سکتے ہیں. تو اس لیے اس کا استحقاق ہونا چاہیے جس نے امپلیمنٹ کرنا ہے. سر یہ تو مجھے نہیں پتا کہ پی ٹی آئی کمزور ہوگی کہ مضبوط ہوگی. میری تو امید یہ ہے کہ مضبوط ہوگی اس کے بعد سے، لیکن کون اس کے ذمہ دار ہے؟ شہباز آپ مجھے جانتے ہو، مجھے ان چیزوں میں کبھی انٹرسٹ نہ دلچسپی رہی نہ ہے. مجھے آپ میں سے بہت لوگوں کے فون کالز آئے، بڑے لوگوں نے مجھے بتایا جی یہ ہو رہا ہے وہ ہو رہا ہے. میں کہتا یار میں 14 گھنٹے کام کر رہا ہوں. میں اس لیے ادھر آیا تھا کہ اگر میں کوئی کنٹریبیوٹ کر سکتا ہوں پاکستان کی معیشت کے لیے، پاکستان کے لیے عمومی طور پہ اگر کوئی کنٹریبیوشن کرتا ہوں، میں اس لیے آیا تھا. میں تو کوئی سازشوں کا حصہ بننے کے لیے نہیں آیا تھا. اگر کوئی کر رہا ہے تو ضرور کرے. تو سچی بات ہے، میں آپ سے کوئی بات چھپا کے نہیں کہہ رہا. سچی بات ہے کہ مجھے نہیں پتا کہ کوئی سازش ہوئی ہے کہ نہیں ہوئی ہے. میرا جو کپتان ہے اس نے مجھ سے کہا کہ جی میں آپ کو اس رول کے اندر دیکھنا چاہتا ہوں. میرے خیال میں وہ مناسب نہیں تھا، میں نے ان سے اجازت لے لی. سپورٹ ہم انشاءاللہ کرتے رہیں گے. جی میں تھا بیسیکلی جو ہے وہ آپ کہہ رہے ہیں کہ کوئی اس طرح کی سازش ہوئی ہے کہ آپ کو نہیں پتا، لیکن ایک کرٹیسزم جو شروع سے آ رہا تھا، کیونکہ مختلف اکانومسٹ بھی اور آپ کی تنقید 3 صاحب نے بھی لیا کہ انہوں نے کہا کہ آئی ایم ایف کے پروگرام میں جلدی چلے جانا چاہیے. صحیح. تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ آپ نے ٹھیک فیصلہ کیا اس کو ڈیلے کر کے، یا ان لوگوں کی بات ٹھیک ہے؟ پرابلم کہاں ہے؟ بالکل سر، یہ بہت آپ نے اہم سوال پوچھ لیا، اور میرے خیال میں سب سے زیادہ بات یہی کی جاتی ہے. دیکھیں جی، میرے خیال میں پاکستان کا وزیر خزانہ جو ہے نا، اس کی ذمہ داری جو ہے وہ اس ملک کے 21 کروڑ عوام کے اوپر ہے. اس 21 کروڑ عوام کی زندگی بہتر کرنے کے لیے کاروباری طبقہ جو ہے، جو تاجر ہے، جو صنعت کار ہے، وہ اس کا وسیلہ ضرور بنتا ہے. آپ نے ایک معیشت چلانی ہے جو پرائیویٹ سیکٹر سے چلانی ہے، لیکن اس وزیر خزانہ کی ذمہ داری جو ہے وہ کیپٹل مارکیٹ کا یا بینکنگ سسٹم کی پرائمری رسپانسبلٹی نہیں ہے، وہ صرف وسیلہ ہیں. یہ میں کہہ رہا ہوں کہ اس کی ذمہ داری ہے کہ وہ بھی بہتر ہے. تو جب میرے پاس اگر یہ چوائس آتی ہے کہ میں ایسے فیصلے کروں جس سے 2 مہینے 3 مہینے کی انسرٹنٹی ہو
اور دوسری طرف میرے پاس یہ چوائس ہو کہ میں پاکستان کے عوام کو کچمر نکال کے رکھ دوں، تو میں نے پہلے بھی یہی فیصلہ کیا تھا. میں 3 مہینے میں پہلے کیا کہتا تھا میں آپ لوگوں کو، کیا ہوگا اسد عمر کو گالیاں پڑیں گی نا میں کھا لوں گا گالیاں. میں پاکستان کے عوام کو کچمر نکالنے کے لیے نہیں تیار. وہ ہم نے کر کے دکھایا. IMF کا ایگریمنٹ جن بنیاد کے اوپر ہوا، تنقید پہلے مہتاب یہ ہوتی تھی کہ جب آپ دیر کریں گے تو زیادہ مشکل ہوتا جائے گا. ہم نے اس سے بہت بہتر ٹرمز کے اوپر فائنلائز کر کے دکھایا ہے. سو میرے خیال میں تو بالکل ٹھیک فیصلہ کیا، لیکن اس پہ دو رائے ہو سکتی ہے کسی اور شخص کی طرف. ایک سے میں رضوان کا لے لوں پھر آپ نہ سوالی بات نہیں. یہ تم نے کیسے کہا کہ جس مقصد کے لیے سیاست میں آئے تھے نہیں پورا ہو سکتا؟ میں آج بھی یقین رکھتا ہوں انشاءاللہ تعالی نیا پاکستان بنے گا. میں آج بھی یقین کرتا ہوں عمران خان لیڈ کرے گا اس نئے پاکستان کو بننے کے لیے. میں نے تو کوئی نہیں شرط لگائی تھی کہ مجھے وزیر بناؤ گے تو پھر میں سپورٹ کروں گا. میں پہلے بھی حاضر تھا، میں آج بھی حاضر ہوں. جس وقت میں نے نوکری چھوڑی تھی نا رضوان، تو اس وقت تحریک انصاف پارلیمنٹ میں نہیں تھی، ٹھیک ہے نا، اپوزیشن تو دور کی بات. میں نے پہلا الیکشن 2013 کا الیکشن لڑوایا، میں نے ٹکٹ نہیں مانگا، میں تو کیمپین چلا رہا تھا. تو میری یہ جو نئے پاکستان بنانے کی خواہش اور جو میری خدمات حاضر تھیں بہتر پاکستان کے لیے، وہ کرسی پہ منحصر نہیں تھی. باتیں کی جاتی رہی کہ آپ سے استعفیٰ مانگا جائے کہ آپ نے اس کی تردید کر دی ہے، اس سے بڑی یقینی کی جو صورتحال ہے وہ پیدا ہوتی ہے. سر دوسرا یہ بھی فرما دیجیے کیا آپ قومی اسمبلی آپ پاکستان تحریک انصاف کو بھی خیر بات کہہ رہے ہیں؟ نہیں، میں بالکل پہلے دوسرے سوال کے جواب نہیں جی، میں بالکل پہلے دوسرے سوال کا جواب دے دوں. میں بالکل بھی تحریک انصاف کو خیر بات نہیں کہہ رہا. میں نے جیسے پہلے کہا تھا، میرا آج بھی یقین ہے انشاءاللہ تعالی عمران خان نیا پاکستان بنانے میں کامیاب ہوں گے. لیکن آپ نے جو کہہ رہی تردید، جی بالکل میرے سے اس وقت کوئی ایسی بات نہیں ہوئی تھی. میرے سے یہ بات پہلی دفعہ کل رات کو ہوئی ہے. آپ کی وزارت کا فیصلہ تو سامنے آ گیا، اور وزارتوں کے بارے میں بھی چیزیں گردش میں ہیں، تو آپ بتائیں گے کہ آپ اس کے بعد کس وزارت کا نمبر آ رہا ہے؟ جی میرے خیال میں جو میری وزیر اعظم سے بات ہوئی ہے، یا آج رات کو یا کل صبح جو باقی وہ تبدیلیاں کرنا چاہتے ہیں ان کی اناؤنسمنٹ ہو جائے گی. کیا آپ کو کوئی ریزن بتائیے ایک کو ہٹانے کی؟ دوسرا یہ بتائیں جس طرح آپ نے شروع میں اپنے بیانیہ میں فرمایا، کیا آپ پریکٹیکل پالیٹکس سے تھوڑی دیر کے لیے بلا کے ہوئے اپنی سیاست؟ نہیں سر، میں ریزن کیا بتائیے ہوئے؟ دیکھیں ریزن تو بڑی سادہ ہے. ریزن یہ ہے کہ اس وقت ہماری جو صورتحال ہے معیشت کی، وہ ایک مشکل وقت سے گزر رہے ہیں، اور اپوزیشن جو ہے وہ ایک اس کو بہانہ بھی بنا رہی ہے ایک پریشر کریٹ کرنے کا. تو اگر ایک فریش ٹیم آئے گی اور وہ فریش ٹیم آ کے کام کرے گی تو ہو سکتا ہے بہتری بھی نظر آئے، اور نہ بھی نظر آئے تو کم سے کم ان کو ٹائم تو تھوڑا آپ کو دینا پڑے گا نا. جی دوسری جی جی سر میں چھوڑ کے بالکل بھی نہیں جا رہا. میں ادھر ہی ہوں. جو آپ کا سوال تھا، دیکھیں ظاہر ہے وزیر اعظم کے ذہن کے اندر اس سے بہتری آ سکتی ہے، اسی لیے وہ یہ کروا رہے ہیں. جہاں تک چیخوں کی تعلق ہے، وہ میں بہت تفصیل سے پہلے بھی بات کر چکے ہیں. ہم موازنہ آپ کے سامنے پہلے رکھ چکے ہیں. 8 ماہ کا، اب تو میرا 8 ماہ ختم ہو گئے نا. پہلے 8 ماہ جو تھے پیپلز پارٹی کے دور کے، وہ بھی ریکارڈ نکال کے رکھ لیں. وہ بھی بیلنس آف پیمنٹ کرائسس کے بعد تھے. پہلے 8 ماہ کا دور مسلم لیگ نون کے بھی نکال کے رکھ لیں، اور پہلے 8 ماہ کا دور تحریک انصاف کا نکال کے رکھ لیں. اس کے باوجود کہ جو بحران ہمیں ملا تھا، وہ پچھلے بحران اس کا اشر اشیر نہیں تھے، اس کے باوجود بہتر پرفارمنس کی ہے عمران خان کی حکومت نے. جی کیا نہیں کیانی اور پھر اشرف، اور اس کے بعد میں آتا ہوں سر آپ کے پاس آ رہا ہوں. سر میں آپ کو دیکھیں آف ایئر بھی مجھ سے بات کریں گے. یہاں پہ بہت کمرے میں لوگ بیٹھے ہوئے ہیں
جو مجھ سے آف ایئر بات کر چکے ہیں, میں ان کا نام نہیں یہاں لینا چاہتا, اور آج کی بات نہیں ہے, اس سے پہلے کرتے رہے, ان میں سے کسی بات میں پوچھ لینا ہے کہ یار اسد عمر نے کوئی شک کا اظہار کیا تھا, کو کیا تھا, میں ہر ایک کو یہ جواب دیتا رہا ہوں. میرا نہ اس میں کوئی دلچسپی ہے, میری پاور پالیٹکس میں کوئی انٹرسٹ نہیں ہے. سو نہیں, مجھے جینوئنلی پتہ نہیں ہے یہ زیادہ, اور میں ہر ایک کو یہ بولتا تھا صحافی آپ ہے سر, یہ تو سر آپ بتائیں گے. جی اشرف صاحب, آپ جب بھی کسی پورٹ کو واپس کیا جاتا ہے یا اس کو ایلیویٹ کیا جاتا ہے یا کسی ناکامی کا سزا دی جاتا ہے, جب آپ کی پرائم منسٹر سے ملاقات ہوئی یقیناً انہوں نے کوئی ذکر کیا ہوگا جہاں جہاں فائنانس منسٹری ناکام ہے. دوسرا آپ کو ریفیوز کیا انرجی منسٹری لینے سے, اٹ شوز کہ آپ نے پروٹیسٹ کیا ہے, ورنہ ابھی پولیٹیشین وانٹس ٹو بی ممبر آف کیبنٹ, آپ کیبنٹ میں جانے سے انکار کر رہے ہیں. اشرف پھر آپ مجھے جانتے نہیں ہیں, یہ آپ عمومی طور پہ شاید صحیح بات کر رہے ہوں گے. میں خان صاحب کو یاد دلا رہا تھا وزیر اعظم کو کہ جس دن میں نے جوائن کیا تھا, آخر دن جس دن میں نے فائنلی ہاں کیا نا, تو ان کی بہن کے گھر ہم بیٹھے ہوئے تھے اور میں نے وہ کہا تھا کہ اچھا میں نے کہا اچھا جی کر لیتے. وہ پوچھ رہا تھا میں کہ چاہتے کیا ہیں, پٹی چلے اسد عمر پاکستان تحریک انصاف سے, ہاں. تو میں نے کہا اچھا چلے کر دیتے ہیں, ایک چیز یاد رکھنا میں آپ کے لیے نہیں کر رہا, میں پاکستان کے لیے کر رہا ہوں. انہوں نے کہا اس لیے تو میں چاہتا ہوں. میں نے کہا اس کا مطلب سمجھ لیں, مجھے آپ کے پاس کچھ نہیں ہے دینے کے لیے جس میں مجھے انٹرسٹ ہو, تو مجھے جو میں آزاد ذہن کہوں گا. سو یہ کوئی پروٹیسٹ نہیں ہے میری, جیسے میں نے پہلے کہا میری کوئی مشروط نہیں تھی عمران خان کو سپورٹ میری کوئی کیبنٹ پوزیشن سے, اور نہ پہلے تھی نہ آج ہے. آج بھی ادھر بیٹھ کے میں آپ کو بول رہا ہوں کہ عمران خان انشاءاللہ تعالی نیا پاکستان کا خواب پورا کریں گے. ایک خاتون ہے یار, ان کی سن لیں. جی دیکھیں, بیسک جو پالیسی ڈیزائن ہے وہ تو میرے خیال میں بالکل بھی چینج ہونا نہیں ہے. جو بیسک پالیسی ڈیزائن ہے, جو اسپیسیفک امپلیمنٹیشن کے طریقے ہوتے ہیں اس میں فرق ہو سکتا ہے, اینڈ ظاہر ہے جو بھی شخص آئے گا اس کا اپنا مائنڈ ہوگا. لیکن موٹی موٹی چیزیں ادھر کمرے میں جو ایکسپیرینس بیٹ رپورٹرز بیٹھے ہوئے, آپ ان سے بات کر لیں تو یہ 10 میں سے 10 وہی بتائیں گے کہ موٹی موٹی چیزیں کیا کرنے کی ہیں. تو وہ کوئی راکٹ سائنس تو ہے جی. آپ کیا آپ کی سفارش ہوگی جو وزارت خزانہ کا منصب ہے, کیا ایک سیاستدان اس میں چلا سکتا ہے یا ٹیکنوکریٹ؟ دیکھیں دونوں کے پروز اینڈ کونز ہیں. میرے خیال میں ظاہر ٹیکنوکریٹ کی پروفیشنل نالج زیادہ ہوتی ہے, اس نے اس سبجیکٹ کے اوپر زیادہ مہارت رکھتا ہے. لیکن کوئی بھی کابینہ کی پوزیشن ہو, اور خصوصی طور پہ اگر آپ معیشت سے تعلق کر رہے ہیں, جس بندے نے جڑوں پہ لوگوں کے ساتھ اٹھا بیٹھا ہو تو اس کو بھی ایک ایڈوانٹیج ہوتا ہے. دونوں چیزوں کی اپنی اپنی جی. میں نے یہ نہیں کہا, میں نے کہا مجھے نہیں پتا, آپ کو پتا ہوگا. صحیح. سر ایک تو مولانا بندرمان کا کس سے بڑا مسئلہ ہے, لکھے گئے صاحب تو لکھے گئے اگر کتنا رول ہے, اور میں اس بات کا گواہ ہوں کہ یہ بدلا ہفتے سے ایک ہفتے سے فون کر رہے تھے رپورٹرز کو کہ اسد عمر کو ہٹا دیا, خبر چلا دی سورسز. تو یہ سیاست جو ہے آپ کے دوست تھے, مجھے بھی فون آیا, میں نے پرسوں آپ کو دوستوں کو پتا ہے, میں نے وہ کیبنٹ بریفنگ میں بھی پوچھا تھا ان کو, انہوں نے کہا کہ ہمیں نہیں پتا کچھ سے, یہ آپ کو بھی پتا ہے کون فون کر رہا تھا, کون خبریں لگا رہا تھا. مجھے سچی میں نہیں پتا کون کر رہا تھا. سیریسلی اچھا, میں جو آپ کو بول رہا ہوں نا کہ میں بتا رہا ہوں نا, آپ میں سے بہت سارے لوگوں نے مجھ سے بات کی ہوگی. مجھے لوگ یہ کہتے رہتے ہیں کہ آپ کے کولیگز جو ہیں وہ کریں, اگر کوئی کمرے میں ایک بندہ مجھے بتا دے, میں نے مڑ کے پوچھا ہو کون سا کولیگ تھا, میں کبھی سوال ہی نہیں پوچھتا. جی کیڑا سوال سر, یہ میرے خیال میں جی 2-3 اس کے اندر خصوصیات ہوں گی. ایک یہ کہ وہ ہوگا جس کو وزیر اعظم منتخب کریں گے, دوسرا یہ ہے کہ نیک سیرت ہوگا, تیسرا یہ کہ قابل ہوگا, اور چوتھا یہ کہ محنتی ہوگا, اور آپ کو کتنی چیزیں بتاؤں. سر یہ ان سے پوچھیں, مجھے تو نہیں پتا. آخری سوال سر, کیا نہیں بہت شکریہ سر, آپ نے سب کے سوالات کیے, لیکن ایک آخری سوال ہے
दिल पर हाथ रख के मुझे बता दें कि क्या पीटीआई में नॉन इलेक्टेबल्स पर ज्यादा हावी है? दिल पर हाथ रख के आंसर दे। नहीं, ये मैंने बड़ा इल्ज़ाम सुना है, बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो इलेक्टेड हैं और बेतहाशा वजन रखते हैं, असर और रसूख रखते हैं, और ऐसे भी लोग हैं जो इलेक्टेड नहीं हैं और वो भी असर और रसूख रखते हैं। तो ऐसा नहीं है कि 8 महीने में 8 महीने में गिनती कमजोर है आपकी। हाँ सही। और ऐसा आप क्या करना चाहते थे जो कि आपको नहीं करने दिया जा रहा था, आपको क्या? अच्छा जी 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 देखिए, मैं इसका जवाब दे, तो मेरे ख्याल में आखिरी ये कर लेते हैं। इसका जवाब ये है कि बिल्कुल मईशत की जो बुनियादी चीज़ें हैं ना, आप उनको जब तक ठीक नहीं करेंगे, ये मीडिया में कोई सवाल नहीं पूछता है इसके ऊपर। वैसे मैं बार बार बोलता हूँ, बीट रिपोर्टर सारे समझते हैं ये बातें, लेकिन वो टीवी पे शाम को सवाल नहीं पूछा जाता। 3 बुनियादी डेफिसिट्स हैं। वो अभी जो यार मीडियम टर्म इकोनॉमिक फ्रेमवर्क हमने दिया था, वही पाकिस्तान के मसाइल हैं, 40 साल से वही चल रहे हैं। जब तक आप वो नहीं करेंगे, उस वक्त तक मईशत आगे नहीं चलेगी। जी सर, मैं ये नहीं कह रहा जो नए आने वाले, मैं तो कह रहा हूं कि हमने मैं सुन लेना मेरी बात। मैंने क्यों कहा, इसलिए नहीं कि अभी निकलने वाला है, मैंने इसलिए कहा कि जो मुआहदा हमारे पास सामने रखा था, जिसको हमने साइन नहीं किया, उसमें और आज जो मुआहदा होने जा रहा है उसमें बहुत फर्क है। ये मैं आपसे कह रहा हूं। नहीं, एमनेस्टी स्कीम का इससे कोई ताल्लुक नहीं है, ये तो मैं आपको पक्का कह सकता हूँ। जहाँ तक मेरे ख्याल में जो हमने 8 महीने में काम किए, कुछ ऐसी चीज़ें थी जिसमें बड़े अच्छे रिजल्ट्स मिले, कुछ ऐसी चीज़ें थी जिसके अंदर रिजल्ट ठीक नहीं मिले। Watch your favorite Jio TV shows and programs anywhere, anytime, only on Sling TV. Enjoy the freedom of no long-term contract and free 8-day replay, making your favorite shows available for 8 days after they air. For more details, visit sling.com.